السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 1318 پڑھیں گے۔ وعن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، پھیلاؤ، وصلوا الارحام، اور رشتہ داری اور تعلقات کو ملاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور رات کے وقت نماز پڑھو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ۔ اخرجہ الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، وصححہ، اور اس کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ سیدنا عبداللہ بن سلام یہ تورات اور ان گزشتہ کتابوں کے یہ عالم تھے، یعنی عیسائیوں میں سے یہ عالم دین تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا، تو یہ نبی علیہ السلام کے یہ احکامات بیان کرتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، یعنی آگے جو بات بیان ہونے والی ہے وہ کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے لیے بہتر ہے۔ پہلی چیز یہ بیان کی گئی کہ افشوا السلام۔ افشو کا معنی ہوتا ہے پھیلاؤ، یہ امر کا صیغہ ہے، عام کرو، یعنی اس کا مفہوم حدیث کی دوسری جو روایات ہیں ان سے ہمیں ملتا ہے کہ کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرو۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ واقف ناواقف ہر ایک کو سلام کرو۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یعنی چھوٹے ہوں یا کوئی بڑے ہوں، ان کو بھی، یعنی بڑے چھوٹوں کو، اور بعض روایات میں چھوٹے بڑوں کو سلام کہیں، گزرنے والے بیٹھنے والوں کو سلام کریں۔ بلکہ صحابہ کا یہ عمل تھا کہ وہ ایک ہی رستے میں چلتے چلتے جب جدا ہو جاتے پھر ملتے تو سلام کہتے۔ تو یعنی ایسے ہی جس طرح ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں تو اپنے کمرے سے ہم نکلیں تو دوسرا اپنے گھر کا فرد نظر آئے تو ہم اس کو سلام کہیں، یا صبح کے وقت ہم سب ایک دوسرے کو سلام کہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو سلام میں یعنی ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا ہوتی ہے، السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، یعنی تم ہر قسم کے نقصان اور تکلیف سے بچ جاؤ۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اور کتنا یعنی یہ قیمتی اور فری میں تحفہ ہے کہ اس کو تحفہ دیتے وقت بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی، اور یہ ہے بھی بہت قیمتی کہ سلامتی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کو سلامتی مل گئی اس کو سب کچھ ہی مل گیا۔ دوسرا حکم اس میں یہ دیا گیا ہے، وصلوا الارحام، یہ تعلق کو ملاؤ، رحمی تعلقات کو ملاؤ، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، یعنی ایک دوسرے سے میل جول رکھو۔ یہ ہم پڑھ آئے ہیں کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، تو وہ حقوق پورے کیے جائیں۔ ان میں ایک تو یہی ہے کہ سلام کرنا، دوسرا یہ ہے کہ دعوت کو قبول کرنا، پھر یہ ہے کہ چھینک کا جواب دینا، پھر مسلمان بہن بھائی کو اچھا مشورہ دینا، اور اس کی بیمار پرسی کرنا، اگر وہ فوت ہو جائے تو جنازے میں جانا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 6 کام اگر کوئی شخص کر دیتا ہے صحیح طریقے سے تو وہ صلہ رحمی کا کچھ نہ کچھ حق ادا کر دیتا ہے۔ بہرحال اپنے بہنوں بھائیوں اور اپنے ہمسائے اور جو میل جول رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، اور شریعت کے مطابق ان کی خوشیوں میں بھی شریک ہونا، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ تیسری چیز یہ بیان کی گئی ہے، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ۔ تو دیکھیں کہ یہاں ویسے سر فہرست تو مساکین اور غرباء کو کھانا کھلانا ہے، پکا کے کھلا دیا جائے یا کچا ان کو کھانا دے دیا جائے، راشن دے دیا جائے، پیسے دے دیے جائیں، ان کی مدد کر دی جائے۔ تو اگر دیکھا جائے
تو گھروں میں جو خواتین، مائیں اور بیویاں اپنے اہل خانہ کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں، اہتمام کرتی ہیں اور ٹائم پہ بچوں کو ناشتہ اور دوپہر اور شام کے کھانے اور ہر کام ان کے وقت پہ کرتی ہیں، اگر وہ صحیح نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنے کے لیے کریں تو یہ سب ان کے لیے باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، کیونکہ یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں غریب اور ضرورت مندوں کو کھلانا اور صدقہ و خیرات کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ 3 حکم ہیں اس میں حقوق العباد کے متعلق۔ افشوا السلام، کہ سلام کو عام کرو، اور رشتہ داری کے تعلقات کو ملاؤ، اور بھوکے اور ضرورت مند لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ آگے چوتھا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ نیام یہ نوم کی جمع ہے، یعنی لوگوں کے سونے کی حالت میں، سحری، تہجد کی نماز۔ تو اس کی وضاحت کئی جگہ پہ ہو چکی ہے کہ تہجد تو ویسے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک سارا ٹائم تہجد کا ہی ہوتا ہے، کہ ہم عشاء کی نماز سے ملا کر بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں جس طرح ہم رمضان میں پڑھتے ہیں، اور سو کے اٹھ کے تہجد پڑھ کے پھر سو جائیں، پھر اٹھ کے فجر پڑھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم سحری کے وقت اٹھیں اور تہجد پڑھیں اور پھر فجر کی نماز پڑھیں، تو یہ سب سے بہترین وقت ہے تہجد کا۔ تو بہرحال یہاں یعنی چوتھے نمبر پر حقوق اللہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ حقوق العباد بھی دراصل اللہ تعالیٰ کے احکامات میں شامل ہیں، اور جب ایک بندہ معاشرے کو درست رکھتا ہے اور فساد نہیں کرتا اور بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے تو پھر اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اور اگر ایک شخص لوگوں کے حقوق ادا نہ کرے اور صرف عبادت میں ہی لگا رہے تو یہ اس کی عبادت ناقص ہے۔ مثلا عورت ہے، وہ بچوں کا خیال نہیں رکھتی، خاوند کے حقوق نہیں ادا کرتی، یا گھر میں اور کچھ ایسے رشتہ دار یا افراد رہتے ہیں ان کو نظر انداز کر کے صرف عبادت کی طرف ہی توجہ رکھے، تو یہ بھی اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ پسندیدہ یہی ہے کہ انسانوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر یہ ضمانت نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں دے رہے ہیں کہ تدخلوا الجنت بسلام، کہ تم جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ گے، یعنی بغیر کسی مشکل اور پریشانی کے۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حساب و کتاب یا موت یا قبر وہ چیزیں نہیں ہوں گی، مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا، جنت کا حصول آسان ہو جائے گا۔ ایسے سب کام کرنے کی وجہ سے ویسے ہی بندے کی طبیعت مطمئن ہوتی ہے، اور جب اطمینان ہو تو پھر عبادت کا بھی اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ آگے حدیث ہے سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے، وَأَن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین یہ خیرخواہی کا نام ہے، ثلاثن، آپ نے 3 مرتبہ اس کلمے کو دہرایا، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ خیرخواہی کس کے لیے مقصود ہے، کس کی خیرخواہی ہونی چاہیے اور کیا مطلب ہے اس کا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ اللہ کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے اور اس کے رسول کے لیے خیرخواہی کی جائے، اور مسلمانوں کے جو عہدے دار ہیں ائمۃ المسلمین ان کے لیے اور عوام کے لیے۔ تو یہ النصیحہ کا لفظ یہ بہت وسیع ہے، اس کے بہت سے معنی ہیں۔ اس کا معنی وعظ و نصیحت بھی ہے، خیرخواہی کرنا بھی ہے، یعنی یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس میں خلوص بھی اس کا معنی آ جاتا ہے، بہت سے یہ مطلب اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ تو اللہ کے لیے خیرخواہی کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کے احکامات کو مانا جائے، اس کے دین کو پھیلایا جائے، اور اس کے دین کی مخالفت سے خود بھی رکا جائے
اور دوسروں کو بھی اس کے احکامات کے ساتھ مخالفت کرنے سے روکا جائے، اور مخالفت کرنے والوں کے ساتھ یعنی دوستی اور تعلق نہ رکھا جائے۔ یعنی یہ بہت وسیع معنی ہے اس کا۔ اسی طرح اس کی کتاب یعنی قرآن مجید کی خیر خواہی بھی یہ ہے کہ اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کو آگے پہنچانا، اور لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کرنا، آپ کی عزت اور احترام کرنا، اور آپ کو تحفظ دینا، آپ کی عزت اور آپ کے جو احکامات ہیں ان کی قدر کرنا، اور اگر کوئی نبی علیہ السلام یا حدیث کے خلاف زبان چلائے تو اس سے قرآن اور حدیث کا دفاع کرنا، یہ بھی بڑی وسعت رکھتا ہے یہ معنی، اور یہ سب کام ہی کرنے کے ہیں۔ ولی ائمۃ المسلمین یعنی جو مسلمان عہدیدار ہیں ان کی اطاعت کرنا، ان کے احکامات کو تسلیم کرنا۔ جس طرح حکومت بعض قوانین نافذ کر دیتی ہے، چاہے وہ کیسا ہی ہو، اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جس طرح یعنی یہ روڈ پر چلتے ہوئے اشارے لگے ہوتے ہیں، یا اور بعض رستے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پھاٹک کے ساتھ بند کر دیا جاتا ہے، کبھی کھول دیا جاتا ہے، اور ایسے ہی جس طرح حکومت بعض اوقات ہیلمٹ کا آرڈر دے دیتی ہے یا کچھ اور اس قسم کے، تو حکومت کے وہ احکامات جو شریعت کے منافی نہیں ہیں ان کو تسلیم کرنا، ماننا ہمارے لیے لازمی ہے۔ اسی طرح جس طرح یہ بلنگ کا نظام ہے، یا یعنی پورے ملک میں حکومت جس طرح ملک کو چلا رہی ہے، تو ہمیں فساد کرنے سے اور بگاڑ پیدا کرنے سے ہر صورت رکے رہنا چاہیے، باز رہنا چاہیے۔ اور عام لوگوں کی نصیحت یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ہمدردی کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بار بار اس چیز کو ذکر کیا کہ مسلمان وہی ہے، دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ان سب کی خیر خواہی کرتا ہے۔ تو جو بدخواہی کرے گا، فساد کرے گا، مخالفت کرے گا، اس کو اپنے اسلام اور ایمان پر غور کرنا پڑے گا کہ کہیں اس کا ایمان اور اسلام ناقص نہ ہو جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر ما یدخل الجنۃ تقوی اللہ و حسن الخلق، کہ جنت میں داخل کرنے کا جو سب سے زیادہ سبب بننے والی چیز ہے وہ ہے اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق۔ اخرجہ الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی اس حدیث میں بھی تقوی اور حسن خلق کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تینوں حدیثیں ایک ہی مفہوم رکھتی ہیں تو یہ وجہ ہوگا کہ یعنی تینوں میں اللہ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا ذکر ہے، کہ یہاں بھی تقوی اللہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، جہاں اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے وہاں سے رک جانا، اور باقی تمام اس کے جو حکم ہیں ان کو تسلیم کرنا، آخرت پر ایمان لانا، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور حسن خلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جب بات کی گئی تو پتہ چلا کہ آپ کا اخلاق پورا قرآن ہے، یعنی جتنے بھی عوامی قوانین ہیں ان سب کو اپنا لینا، یہ ہے اخلاق کا مکمل ہونا۔ تو ایک مسلمان وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کا پابند بھی ہوتا ہے، اور اس کی زبان بھی اچھا ہی بولتی ہے، اس کی نظر بھی اچھی ہوتی ہے، وہ کسی بھی طرح سے کسی دوسرے کو تکلیف دینے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ ہر ممکن وہ دوسروں کو تکلیف دینے سے بچا رہتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں مل کر ہی بندے کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پکے اور سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام احادیث کو ہمیں اپنے اندر اتارنے کی اور ہمیں
ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت کی گئی ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم لا تسعون الناس باموالکم، کہ بے شک تم لوگوں میں اپنا مال خرچ کر کے رسائی حاصل نہیں کر سکتے، وَلَٰكِن لِيَسْعَهُم مِّنكُم بَسْطَ الْوَجْهِ، اور لیکن چاہیے کہ تم میں سے کوئی لوگوں میں رسائی حاصل کرے، بسط الوجہ، خوش چہرے کے ساتھ، کشادہ چہرے کے ساتھ، وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اخرجہ ابو داود، اسے ابو یعلا نے روایت کیا ہے، وصححہ الحاکم، اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تسعون کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں اپنا آپ منوا لینا، لوگوں میں گھل مل جانا، لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنا لینا، لوگوں کے دلوں میں یعنی اپنی عزت بٹھا دینا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مال خرچ کر کے یہ چیز حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک شخص تمام لوگوں پر اپنا مال نہیں خرچ کر سکتا۔ وَلَٰكِن لِيَسْعَهُم مِّنكُم بَسْطَ الْوَجْهِ، یعنی تم میں سے جو بھی لوگوں میں اپنا ایک مقام بنانا چاہتا ہے، ان کے دلوں میں اپنی عزت پیدا کرنا چاہتا ہے، تو وہ کشادہ چہرے سے ملاقات کرے، خوش روئی کے ساتھ، یعنی خوش چہرے کے ساتھ، جب بھی کسی کو ملے ہنس کے ملے، خوش ہو کے ملے، اور محبت کا اظہار کرے اور اچھے اخلاق سے پیش آئے، تو لوگ اس کو اچھا کہیں گے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، ویسے تو آپ کے تمام فرمان سونے کے پانی سے بلکہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں کہ ان کو سونے کے پانی سے لکھا جائے، تو یہ بھی ایسے ہی ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اگر ایک شخص لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے میل جول رکھتا ہے اور حسن اخلاق سے پیش آتا ہے تو لوگ اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اس چیز کی تاکید فرمائی ہے اور فرمایا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے سامنے اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کرو، یعنی ناک منہ نہ چڑھاؤ، بلکہ اچھے طریقے سے ملو۔ تو یہ بات ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ یعنی ہمارے ساتھ ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ مثلاً ہم اپنے کسی کام میں مصروف ہیں، یا اپنے کسی فیملی کے ایسے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں، اچانک ہی کوئی ایسا مہمان آ جاتا ہے، کوئی میل ملاقات کے لیے آ جاتا ہے جو غیر اہم ہے، اور ہم اس کا ایسے وقت پر آنا پسند نہیں کرتے، تو اس وقت یا تو ہماری زبان سے کوئی برا لفظ نکلے گا، یا ہمارے ماتھے پہ بال آئے گا، یا کچھ ایسا۔ تو یہ وقت ہوتا ہے اصل امتحان کا، کہ کسی بھی صورت میں کسی کو برا نہ سمجھو، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ جو آنے والا ہے وہ مشقت اٹھا کے آیا ہے، میں تو گھر ہی بیٹھی ہوئی تھی، وہ آیا ہے، اس نے مشقت اٹھائی ہے۔ اسی طرح اگر کسی ایسے وقت میں کوئی فون آ جائے تو اس وقت بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس نے مشقت اٹھا کے فون کیا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ میں اس کو اچھے طریقے سے جواب دوں۔ ایسے ہی یعنی ہمیں زندگی کے ہر موڑ میں اس حدیث کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ ہم سے کوئی مشورہ پوچھنے کے لیے آئے، کوئی چیز طلب کرنے کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آئے، یا کسی اور مقصد کے لیے آئے، تو ہم اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن مرآت اخیہ المؤمن، کہ مومن اپنے مومن بھائی کے لیے شیشہ ہے، یعنی شیشے کا کردار ادا کرتا ہے۔ اخرجہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تو شیشہ یہ یعنی اپنے دیکھنے والے کے اس کے جو عیب ہوتے ہیں، نقائص ہوتے ہیں، یا محاسن ہوتے ہیں، اس کے اچھائیاں ہوتی ہیں، وہ سب کچھ دکھا دیتا ہے۔
اور اس میں سے کچھ بھی وہ چھپا ہوا نہیں رکھتا اور کچھ بھی وہ بدلتا نہیں ہے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ وہ دکھا دیتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو اس کے منہ پر نقص ہوگا یا جس جگہ کو بھی وہ دیکھ رہا ہے یا اس میں جو اچھائی ہوگی وہ اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا۔ پھر یہ ہے کہ وہ اس کو دکھانے کے بعد اس کا عکس ختم کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم شیشہ دیکھ کر سائڈ پہ ہو جائیں لیکن ہمارا عکس ادھر ہی رہے اور دوسرے لوگ بھی آ کر ہمارے عیب دیکھتے رہیں، یہ چیز بھی اس میں نہیں پائی جاتی۔ یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ہمارے ہی عیب یا ہماری ہی اچھائیاں ہمیں دکھاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں کمی بیشی نہیں کرتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہماری اچھائیوں کو یا ہماری برائیوں کو وہ دوسروں تک نہیں پہنچاتا۔ پھر اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا انسان خود ہوتا ہے اسی طرح کا دوسرے کو سمجھتا ہے، کہ جیسا شیشے میں اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے، تو اسی طرح ہم اپنے مومن بھائی کے بارے میں وہی تصورات ذہن میں لا سکتے ہیں جو ہمارے اپنے اندر موجود ہیں۔ یعنی اگر ایک شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ دوسرے کے بارے میں بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اور اگر ایک شخص دوسروں کے بارے میں مخلص ہے اور ایمانت دار ہے تو وہ کسی دوسرے کے بارے میں بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ بھی مخلص ہے اور یہ بھی ایمانت دار ہے۔ یہ مطلب اس حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اگلی حدیث میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن الذی یخالط الناس، کہ وہ مومن جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، ویصبر علی اذاہم، اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، خیر من الذی لا یخالط الناس، وہ اس شخص سے، اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا، ولا یصبر علی اذاہم، اور نہ ہی ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ اخرجہ ابن ماجہ، اس ابن ماجہ نے روایت کیا ہے باسناد حسن سند کے ساتھ، اور ترمذی میں بھی یہ حدیث ایسے ہی ہے، الا انہ لم یسم الصحابی، انہوں نے یعنی اس میں ابن عمر کا نام لیا گیا ہے تو اس میں صحابی کا نام نہیں لیا گیا، یہ فرق ہے دونوں روایتوں میں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اس شخص کو بہتر قرار دیا گیا ہے جو لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے، ان سے ملاقات کرتا ہے اور ان کی خوشی غمی میں شریک ہوتا ہے، اور ان کو پھر دین کی تبلیغ بھی کر دیتا ہے۔ اگر وہ ملے گا نہیں تو اس کو تبلیغ کیسے کرے گا؟ اور ایسے ہی پھر جو ان کی طرف سے اس کے رد عمل میں اس کو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس پر صبر بھی کرتا ہے، یعنی وہ مومن بہتر ہے جو میل جول کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ذکر فرمائی تھی ایک ایسے موقع پر جب آپ ایک رستے میں تھے اور وہاں ایک چھوٹی سی گھاٹی کے اندر چھوٹا سا چشمہ تھا اور بڑا خوبصورت وہاں کا ماحول تھا، سبزہ تھا وہاں، تو ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں، میں یہیں رہ لیتا ہوں، یہاں میں پانی پیوں گا، بکریوں کو چرواؤں گا، ان کا دودھ پیوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، تو میری زندگی بہتر ہو جائے گی، میری موت بہتر ہو جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آبادی کے اندر رہتا ہے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، ان کو نیکی کی تلقین کرتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، وہ اس شخص سے بہتر ہے جو الگ تھلگ ہو کر رہتا ہے، کیونکہ ہماری شریعت ہمیں رہبانیت نہیں سکھاتی کہ سب کو چھوڑ کر اپنے حجرے میں گھس جاؤ یا جنگل کو نکل جاؤ، یہ چیز نہیں سکھاتی، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ لوگوں کے گناہوں میں شرکت نہیں کرنی اور ان کی نیکیوں میں شرکت کرو اور ان کو گناہوں سے روکو۔ یہ اگلی حدیث سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اے اللہ جس طرح تو نے میری تخلیق بہت اچھی کی ہے اسی طرح میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کا
یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے پیچھے اخلاق کے متعلق جتنے بھی ہم سلسلے پڑھ آئے ہیں، جتنے بھی طریقے اور اس کی اقسام پڑھ آئے ہیں، تو ان سب چیزوں کو قائم رکھنے کے لیے اور اخلاق کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں دعا کیا کرتے تھے۔ اور یہ دعا آپ آئینہ دیکھتے وقت پڑھتے تھے، شیشہ دیکھتے وقت پڑھا کرتے تھے کہ اللہ جس طرح تو نے میری تخلیق اچھی کی ہے، میرا اخلاق بھی اچھا کر دے۔ اس طرح کی اور بھی کئی دعائیں احادیث میں موجود ہیں۔ اگلے باب میں انشاءاللہ ہم ان دعاؤں کو پڑھیں گے، تو یہ دعائیں ہمیں یاد بھی کرنی چاہیے اور ان کو پڑھنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ہمارے ایمان کی تکمیل فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔